یہ صرف خان صاحب کے لیے نہیں، یہ ملک کا مقدمہ ہے، اور میں نے بتایا نا کہ اس ملک کے مقدمے کو لڑنے کے لیے اس ملک کی مائیں، بیٹی اور بہنیں آگے آئی، اور اس کے بعد جو عوام نے ریئیکشن دیا، لیکن عوام میں ان کی وہی بات، اعلیٰ کار شامل ہو گئے تھے، اس لیے لوگ کہتے ہیں لوگ نہیں نکل رہے. لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں، لیکن کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ پھر نکلیں گے، یہ لوگ پھر کچھ اور شامل کر دیں گے، دوسرا انتشار کریں گے، تو کرے یہ اور بکتے عوام، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. 9 مئی آپ نے کہا بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے جو فلٹر لگایا ہوا ہے پریس کانفرنس اور انٹرویوز کا، تو آپ بتائیں اس واقعے کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی قانونی طور پہ؟ اور رہ گئی بات، اگر کوئی اس پریس کانفرنس اور انٹرویوز کو خان صاحب کے اگینسٹ قانونی طور پہ یوز کرنے کا سوچ رہا ہے، تو میری ان سے ریکویسٹ ہوگی برائے مہربانی آپ اپنی قانونی ٹیم بدلیں جو آپ کو ایسے اوٹ پٹانگے مشورے دے رہی ہے، کیونکہ 9 مئی میں پہلے ہی سے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں خان صاحب کو بری ذمہ بھی قرار دیا گیا، اور ساتھ میں کہا گیا تھا کہ ان کی گرفتاری بھی جو ہے نا اللیگل تھی. تو جب خان صاحب کی گرفتاری اللیگل تھی، انہیں پتہ نہیں تھا کہ انہیں اریسٹ کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد جو عوام نے ریئیکشن دیا، لیکن عوام میں ان کی وہی بات، اعلیٰ کار شامل ہو گئے تھے، اس لیے لوگ کہتے ہیں لوگ نہیں نکل رہے. لوگ کیوں نہیں نکل رہے؟ انہیں بتایا گیا ہے کہ آپ اپنی آواز اٹھائیں، لیکن کیونکہ پتہ ہے کہ لوگ پھر نکلیں گے، یہ لوگ پھر کچھ اور شامل کر دیں گے، دوسرا انتشار کریں گے، تو کرے یہ اور بکتے عوام، ایسے تو نہیں ہو سکتا نا. آخری سوال، لطیف کوثر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب ہو سکتا ہے کہ بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب جو ہے نا الیکشن میں وکیل حصہ لیں گے، کیونکہ سٹیزنز یا سیاستدان جو بھی ہیں وہ جی یہ میرے سامنے اگر خان صاحب آپ نے کو کہا موقع تھا. ملتا ہے جی تو آپ الیکشن میں حصہ لیں گی؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جی بالکل میں الیکشن میں حصہ لوں گی، اور یہ خان صاحب نے خود کہا ہے کہ وہ وکیلوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں اور اسٹرانگ پوٹینشیل کینڈیڈیٹس میدان میں اتار رہے ہیں. ہم ان کو ایک کے بعد ایک سرپرائزز دیں گے. ان کو اگر لگتا ہے کہ خان صاحب کی الیکشن کے لیے کوئی تیاری نہیں تھی، تو خان صاحب کی ایسی تیاری ہے کہ یہ چاہے جتنی مرضی اسٹریٹجیز استعمال کر دے، پی ٹی آئی ہی پاکستان میں کلین سویپ کرے گی انشاءاللہ. میڈم ایک سوال اور لے لیجئے گا کہ حماد اظہر صاحب نے رات کو ایک ویڈیو پیغام جاری کیا ہے عثمان ڈار صاحب کے حوالے سے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ پہلے بھی حصہ تھے، اب بھی حصہ ہیں، آئندہ بھی رہیں گے. عثمان ڈار صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پی ٹی آئی چھوڑ دی ہے، لیکن پی ٹی آئی ان کو یعنی کہ وہ ایکسیپٹ کر رہی ہے ابھی بھی ان کو. جن کا پلان تھا نا عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو کو، ان کو ابھی تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے. ان کی ماں جی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے، وہ عثمان ڈار صاحب کے انٹرویو پہ زیادہ باری تھا، اور جنہوں نے چھوڑنا تھا وہ سٹارٹ میں چھوڑ گئے. جنہوں نے 5-6 مہینے ظلم و جبر برداشت کیا، آپ کو نہیں پتا کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہوگا کہ وہ اس نہج پہ پہنچے کہ ان کی ماں جی پہ اٹیمپٹ ہوئے، اسفل ان کو ریپ کی دھمکیاں دی گئی، ان کے گھر کی چار دیواری پامال کی گئی، ان کی بہنیں، بیوی، بچے سب در بدر ہوئے، پھر بھی وہ کھڑے رہے. تو آپ سوچیں کہ اگر اس نہج پہ وہ پہنچے اور ایک ریکارڈڈ انٹرویو کے تھرو انہوں نے یہ سارے کنفیشن کیے، تو اس کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی. تو اس ٹائم تو اس پہ کمنٹ ہی نہیں کرنا، کیونکہ میں کہتی ہوں نا کہ جو ان کی جو پلانرز ہیں، ان کی جو رہی صحیح کسر ہے، وہ خود ہی اپنی رہی صحیح کسر جو امیج ہے وہ خود ختم کر رہے ہیں. تھینک یو. ان کا منصب سنبھالے گی اور آگے جو ان کا مشن ہے وہ پروسیڈ کرے گی، تو بڑا ٹکر کا مقابلہ ہوگا. اور جو میں نے ایک مرتبہ پہلے بھی بتایا کہ ان کے لیے الارمنگ ہے کہ جس مقصد کے لیے انٹرویو پہلے پریس کانفرنسز ہوتی تھی، اب انٹرویوز ہو رہے تھے. پہلے اغوا برائے تاوان ہوتا تھا، اب اغوا برائے اسٹیٹمنٹس ہوتا ہے اس ملک میں، کہ بس جی اغوا ہوتے ہیں، اسٹیٹمنٹ دے اور باہر آئے. آپ پہ نہ کوئی مقدمے ہوتے ہیں، نہ کوئی. آپ خود بتائیں کہ 9 مئی کی کیا کریڈیبلٹی رہ جائے گی. ایک وقت آپ کہتے ہیں کہ جی بندہ قصوروار ہے، بندے کے ایک فلٹر لگائے ہوئے ہیں پریس کانفرنس اور انٹرویوز کا، فلٹر سے نکلے اور بندہ فارغ. تو بڑا افسوسناک ہے اس ٹائم. لیکن میں کہوں گی کہ عثمان ڈار صاحب کی والدہ صاحبہ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے، اور ایک بہت اسٹرانگ میسج ہے، نہ صرف پی ٹی آئی کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے. اور یہ جو مقدمہ ہے یہ کسی پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یہ صرف خان صاحب کے لیے نہیں، یہ ملک کا مقدمہ ہے. اور میں نے بتایا نا کہ اس ملک کے مقدمے کو لڑنے کے لیے اس ملک کی مائیں، بیٹی اور بہنیں آگے آئی. صرف آخری 2 سوال ایڈ کرنا ہے. جی جی. ایک تو 9 مئی کے حوالے سے بتائیں کہ کب تک یہ سلسلہ چلنا ہے. 9 مئی کو کتنے بندے اور آپ سمجھتی ہیں کہ 9 مئی کتنے بندوں کو اور کو لے جائے گا اپنے ساتھ میں وسیم اکرم پلس عثمان بزدار کا بھی اسٹیٹس. اب بھی قانونی ٹیم کا حصہ ہے تحریک انصاف کا، کلوز رہی ہیں، خان صاحب سے بھی ملاقات کرتے رہی ہیں. عثمان بزدار کے حوالے سے ابھی بھی خان صاحب کے دل میں کوئی رحم یا اس طرح کی کوئی چیز ہے؟ مجھے اس پہ میں کمنٹ نہیں کر سکوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں ہے اس کا. اور دوسری آپ نے بات کی 9 مئی، تو آپ بتائیں 9 مئی آپ نے کہا بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن اس کے لیے آپ نے جو فلٹر لگایا ہوا ہے پریس کانفرنس اور انٹرویوز کا، تو آپ بتائیں اس واقعے کی کریڈیبلٹی کیا رہ جائے گی قانونی طور پہ. اور رہ گئی بات، اگر کوئی اس پریس کانفرنس اور انٹرویوز کو خان صاحب کے اگینسٹ قانونی طور پہ
यूज़ करने का सोच रहा है तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट होगी बराए मेहरबानी आप अपनी कानूनी टीम बदलें जो आपको ऐसे ऊट पटांगे मशवरे दे रही है, क्योंकि 9 मई में पहले ही से सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले में खान साहब को बरी ज़िम्मा भी करार दिया गया और साथ में कहा गया था कि उनकी गिरफ्तारी भी जो है ना इलीगल थी। तो जब खान साहब की गिरफ्तारी इलीगल थी उन्हें पता नहीं था कि उन्हें अरेस्ट कर दिया जाएगा। आखिरी 2 सवाल ऐड कर रहे हैं। जी जी, एक तो 9 मई के हवाले से बताएं कि कब तक ये सिलसिला चलना है, 9 मई को कितने बंदे और आप समझती हैं कि 9 मई कितने बंदों को और को ले जाएगा अपने साथ में वसीम अकरम प्लस उस्मान बुज़दार का भी स्टेटस, अब भी कानूनी टीम का हिस्सा है, तहरीक इंसाफ का क्लोज रही है, खान साहब से भी मुलाकात करती रही है। उस्मान बुज़दार के हवाले से अभी भी खान साहब के दिल में कोई रहम या इस तरह की कोई चीज़ है? मुझे उस पर मैं कमेंट नहीं कर सकूँगी क्योंकि मुझे पता नहीं है उसका। और दूसरी आपने बात की 9 मई, तो आप बताएं। और उसके बाद जो अवाम ने रिएक्शन दिया, लेकिन अवाम में उनकी वही वाली बात, आलाकार शामिल हो गए थे, इसलिए लोग कहते हैं लोग नहीं निकल रहे। लोग क्यों नहीं निकल रहे? उन्हें बताया गया है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन क्योंकि पता है कि लोग फिर निकलेंगे, ये लोग फिर कुछ और शामिल कर देंगे, दूसरा इंतशार करेंगे, तो करे ये और भुगते अवाम, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आखिरी सवाल, रफीक खोसा साहब कह रहे हैं कि अब हो सकता है कि बल्कि उन्होंने ये कहा है कि अब जो है ना इलेक्शन में वकील हिस्सा लेंगे, क्योंकि सिटीजन या सियासतदान जो भी हैं वो, जी ये मेरे सामने अगर खान साहब ने आपको कहा मौका था। मिलता है जी जी, तो आप इलेक्शन में हिस्सा लेंगी? पहली बात तो ये है कि जी बिल्कुल मैं इलेक्शन में हिस्सा लूँगी, और ये खान साहब ने खुद कहा है कि वो वकीलों को टिकट दे रहे हैं और स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल कैंडिडेट्स मैदान में उतार रहे हैं। हम इनको एक के बाद एक सरप्राइजेस देंगे। इनको अगर लगता है कि खान साहब की इलेक्शन के लिए कोई तैयारी नहीं थी, तो खान साहब की ऐसी तैयारी है कि ये चाहे जितनी मर्जी स्ट्रेटजीज इस्तेमाल कर दे, पीटीआई ही पाकिस्तान में क्लीन स्वीप करेगी इंशाल्लाह। मैडम एक सवाल और ले लीजिएगा कि हमाद अजहर साहब ने रात को एक वीडियो पैगाम जारी किया है उस्मान डार साहब के हवाले से। उन्होंने कहा है कि वो पहले भी हिस्सा थे, अब भी हिस्सा हैं, आइंदा भी रहेंगे। उस्मान डार साहब तो कह रहे हैं कि मैंने तो पीटीआई छोड़ दी है, लेकिन पीटीआई उनको यानी कि वो एक्सेप्ट कर रही है अभी भी उनको। जिनका प्लान था ना उस्मान डार साहब के इंटरव्यू को, उनको अभी तक समझ ही नहीं आई कि उनके साथ हुआ क्या है। उनकी माँ जी ने स्टेटमेंट दी है, वो उस्मान डार साहब के इंटरव्यू पे ज्यादा भारी था, और जिन्होंने छोड़ना था वो स्टार्ट में छोड़ गए। जिन्होंने 5-6 महीने जुल्म और जबर बर्दाश्त किया, आपको नहीं पता कि उनके साथ क्या हुआ होगा कि वो इस नहज पे पहुंचे, कि उनकी माँ जी पे अटेम्प्ट हुए, असफुल्ला उनको रेप की धमकियाँ दी गई, उनके घर की चारों चार दीवारी पामाल की गई, उनकी बहनें, बीवी, बच्चे सब दरबदर हुए, फिर भी वो खड़े रहे। तो आप सोचिए कि अगर इस नहज पे वो पहुंचे और एक रिकॉर्डेड इंटरव्यू के थ्रू उन्होंने ये सारे कन्फेशन किए, तो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी होगी। तो इस टाइम तो इस पे कमेंट ही नहीं करना, क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि जो उनकी जो प्लानर्स हैं, उनकी जो रही सही कसर है, वो खुद ही अपनी रही सही कसर जो इमेज है वो खुद खत्म कर रहे हैं। थैंक यू। और उसके बाद जो अवाम ने रिएक्शन दिया, लेकिन अवाम में उनकी वही वाली बात, आलाकार शामिल हो गए थे, इसलिए लोग कहते हैं लोग नहीं निकल रहे। लोग क्यों नहीं निकल रहे? उन्हें बताया गया है कि आप अपनी आवाज़ उठाएं, लेकिन क्योंकि पता है कि लोग फिर निकलेंगे, ये लोग फिर कुछ और शामिल कर देंगे, दूसरा इंतशार करेंगे, तो करे ये और भुगते अवाम, ऐसे तो नहीं हो सकता ना।